بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے لیے اور ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے نذیر اکبر آبادی کی نظم بنجارہ نامہ۔ اس بنجارہ نامہ جو ہے، بنجارہ ایسے شخص یا سوداگر کو کہتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک ملک سے دوسرے ملک جا کر غلہ یا سامان زندگی خریدے اور اس کا کاروبار کرے۔ نذیر اکبر آبادی نے ایسے ہی سوداگر کے لیے یہ نظم لکھی ہے، ایسے ہی بیوپاری کے لیے نظم لکھی ہے۔ اس نظم میں سماجی و معاشرتی پہلوؤں کے پیرائی میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے۔ وہ اس دنیائی فانی کو بہت مختصر اور وقتی مانتے ہیں، مگر پھر بھی لوگ اپنی دنیا کو حسین سے حسین تر بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ لالچ ان کے اندر اس قدر بڑا ہوا ہے کہ دوسروں کی نعمتوں اور عیش و عشرت کو دیکھ کر لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شاعر ایسے لوگوں کو دیکھ کر افسوس کرتے ہیں جو اس دنیاوی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتے ہیں اور اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو یعنی نذیر اکبر آبادی لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ زیادہ عیش و عشرت، آن بان اور ٹھاٹ باٹ کے چکر میں نہ پڑیں، کیونکہ یہ دنیا ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جب موت آتی ہے تو سب کچھ یہیں درے کا درا رہ جاتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا۔ اس لیے قناعت اور صبر و شکر ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ انسان کو دنیا میں جو کچھ ملے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اپنی جائز خواہشات کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے، مگر ان کے حصول کی خاطر خود کو مٹا دینا عقل مندی نہیں ہے۔ تو اب ہم ڈائریکٹ ان کے اس نظم کی طرف آتے ہیں۔ نظم میں اس میں ایک بند میں اس نظم میں 5 مصرے ہیں۔ ایسی 5 بندوں والی نظم کو 5 مصروں کا بند جو ہوتا ہے، 5 مصروں کا بند، اس کو مخمس کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر 3 مصروں کا بند والی نظم ہو اس کو مثلث کہتے ہیں۔ اگر مربع 4 مصروں کا بند اس کو مربع کہتے ہیں۔ مخمس کہتے ہیں 5 مصروں کا بند جس میں ہو۔ اسی طرح مسدس 6 مصروں کا بند، مصبع 7 مصروں کا بند اور مسمن 8 مصروں کا بند، یعنی جس نظم میں 8 مصرے ایک بند میں ہوں۔ اسی طرح ہے مقصع 9 مصروں کا بند اور معشر 10 مصروں کا کے بند والی نظم کو کہتے ہیں۔ تو جو ہمیں پڑھنی ہے اس میں 5 مصروں والی اس بند میں 5 مصرے ہیں، اس کو مخمس نظم کہتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گوئیں پلا سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دواں اور نکارا، انگارا سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا، جب لاد جلے گا بنجارا۔ شاعر اس بند میں فرماتے ہیں کہ انسان ذرا اپنے اندر کے لالچ اور طمع کو چھوڑ دے، ٹک ذرا کچھ دیر کے لیے حرص و لالچ کو چھوڑ دے، اپنے طمع کی خاطر ملکوں مارا مارا پھرنا چھوڑ دے۔ موت کا لٹیرا تو دن رات اعلان کر کے لوٹتا ہے، اے انسان تیری اکٹھی کی ہوئی تمام چیزیں، یعنی جو تو کرتا ہے، جو چیزیں تو
جن چیزوں کا سودا تو کرتا ہے، مثلاً بیل، بھینسا، گائے، کتے کا بچہ وغیرہ، اور اناج جس کا سودا تم کرتے ہو، یعنی گیہوں، چاول، سویابین، مٹر، آگ، دھواں وغیرہ، وہ سبھی چیزیں یہاں رہ جائیں گی اور تجھے اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا، سب یہاں ہی رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، اور جب آپ کو اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ دوسرا بند ہے، گر تو ہے لکھی، بنجارا اور کھیپ بھی تیری باری ہے، اے غافل تجھ سے چڑھتا ایک اور بڑا بیوپاری ہے، کیا شکر مصری قند گری، کیا سامبر میٹھا کھاری ہے، کیا داکھ من کے سونٹھ مرچ، کیا کیسر لونگ سپاری ہے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اگر تو لاکھوں کا مالک ہے، گر تو ہے لکھی یعنی لاکھوں کا مالک ہے، لکھ پتی ہے، اور تیرا سامان اور بوجھ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اے غفلت میں پڑے انسان، تو خود کو سب سے بڑا نہ سمجھ، یہاں تو تجھ سے بھی بڑے بڑے بیوپاری موجود ہیں۔ یہ شکر مصری گری، کیا کھٹی چیزیں، کیا نمکین چیزیں، مرچ، سونٹھ، کیسر، لونگ، سپاری، غرض تمام چیزیں یہیں پڑی رہ جائیں گی جن کا تو سودا کرتا ہے اس دنیا میں اپنی لالچ میں، اور تجھے اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ تیسرا بند ہے، تو بدیا لادے بیل برے، جو پورا پچھم جاوے گا، یا سود بڑھا کر لاوے گا، یا ٹوٹا گاٹا پاوے گا، قزاق اجل کا رستے میں جب بالا مار گراوے گا، دن دولت ناتی پوتا، کیا ایک کنبا کام آوے گا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تو اے انسان، تو بیلوں پر سامان لاد کر مشرق اور مغرب میں تجارت کرنے کے لیے جائے گا، اس بیوپار میں تو نفع اور نقصان کی سوچتا رہے گا، لیکن موت کا لٹیرا تیرے راستے میں تجھے اپنے بالے سے مار گرائے گا، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام، اس وقت نہ تو دن دولت ہی تیرے کام آئے گا اور نہ ہی رشتہ دار آئے گا، دن دولت ناتی رشتہ دار پوتا سب آپ کے کام نہ آئے گا اس وقت جب آپ کو موت کا فرشتہ پکارے گا، اور نہ ہی رشتہ دار، بلکہ سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا اور تجھے جانا پڑے گا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے، آج کا اتنا ہی، شکریہ۔